وہ جو افراد ہیں 40 مرد اور 11 عورتیں وہ حضرت عمر سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل سنت کا موقف بھائی آپ ایک طرف جو ہے وہ اسٹیبلش ہسٹری کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی میرا رجحان ذاتی اہل سنت کا نظریہ طبیعت کا میلان ہے، وہ بھی اہل بیت کی تھوڑی سی طرفداری کرتا ہے، اس پہ تشیع کا ٹھپا لگا کے اس کو خود سے فارغ کر دیتے ہیں. نہیں یہ صعوبتیں برداشت کی ہیں تم لوگوں نے، کہ تم تو رسول کے ساتھ بھوکے کھانا مل جاتا تھا. فغضبت وقالت، کیسا مقدر ہے ان کا. معذرت کے ساتھ قطع کلامی کہہ رہا ہوں کہ کبھی زوجہ نبی غازی بات ہے اور کبھی دختر نبی ان پہ غضبناک ہوتی ہے. مجھے اس چیز پہ حیرانگی ہے کہ طلحہ علوی صاحب کو اس چیز پہ کوئی تعصف نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میں گھر جلا دوں گا. میں کہتا ہوں اس کا جواب یہ مر جائے نہیں لا سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دختر نبی، زوجہ علی، مادر حسنین، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ڈھائے جانے والے مظالم سے شیعہ سنی کتب جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، لیکن بعض احباب جن پر بعض شخصیات کی محبت غالب ہوتی ہے، کیونکہ یہ فطرتی عمل ہے کہ بعض محبتوں پہ غالب آ جاتی ہیں، ان پہ اہل بیت کی محبت پہ اصحاب کی محبت غالب آتی ہے، تو وہ اسی محبت میں ان کی شخصیت کو میں یوں کہہ لوں کہ ان کی شخصیت کا دفاع کرنے کے لیے تاریخی حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شہزادی کونین پہ ڈھائے جانے والی مظالم کے جو اس تعداد میں ہے کہ شہزادی کونین خود کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اگر یہ دنوں پہ آتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. تو ان مظالم کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے صرف اور صرف ان شخصیات کے دفاع کے لیے. یہ طول تاریخ سے ہوتا ہوا آیا ہے، لیکن نہیں چھپ سکتے. یہ مظالم روز روشن کی طرح واضح ہیں، شیعہ سنی کتب میں موجود ہیں، نہ چھپ سکے تھے، نہ چھپیں گے، اور نہ اہل حق اسے چھپنے دیں گے. ایک پوڈ کاسٹ ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ طلحہ علوی صاحب کی طرف سے کہ وہ اس شہادت سیدہ سلام اللہ علیہا کا رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم اس پوڈ کاسٹ کے جواب کے لیے حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شہباز اصفہانی صاحب، خداوند متعال ان کو سلامت رکھے. دفاع مکتب اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور ہمیشہ جہاں بھی دفاع اہل بیت علیہم السلام کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں. خداوند متعال انہیں سلامت رکھے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب خیریت سے ہیں شہباز بھائی؟ الحمدللہ، شکر خدا. آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. تو ہم پہلے اس پوڈ کاسٹ کو سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کے لیے گزارشات عرض کرتے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ہمراہی کی اس پوڈ کاسٹ کے جوابات کے لیے جو ہم حاضر ہوئے ہیں. سلامت رہیں. چلتے ہیں ہم ناظرین اس پوڈ کاسٹ کو مکمل آپ کی خدمت میں رکھیں گے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سیاق و سباق کو کاٹا ہے. ہم نے پہلے یہ بات کی تھی، بعد میں یہ بات آپ لوگوں نے وہاں سے نقل کی اور اس کا جواب دیا ہے. تو انشاءاللہ اس کا ہم تفصیلی جواب دیں گے تاکہ یہ اعتراض سرے سے ہی ختم ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس میں باقی نہ رہے. پہلے بھی ہم اس پہ کافی کلام کر چکے ہیں، کافی جہتوں سے کلام کیا ہے اس مسئلے پر اور ہر جہت سے جواب دیا ہے، لیکن مومنین کی تشفی کے لیے ہم مزید اس کے اوپر آج کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. چلتے ہیں سماعت فرمائیں، دیکھتے ہیں کہ علوی صاحب جو ہیں وہ کون کون سے استدلالات پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ کی خدمت میں تفصیلی جواب ہونا چاہیے تاکہ سارے شبہات رفع ہو جائیں. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، کہ جو مہاجرین و انصار میں سے ایمان میں سبقت لے گئے اللہ ان سے راضی ہے، اور جو ان کی اتباع کرے احسان کے ساتھ اللہ ان سے بھی راضی ہے. مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان میں سبقت لے گئے، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والے تھے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے. پہلے دو طبقے، مہاجرین کا پہلا طبقہ بیان کیا کہ مہاجرین میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے تھے، پھر دوسرا طبقہ بیان کیا انصار کا کہ انصار میں سے جو ان کے ترجمے کے مطابق میں ابھی فی الحال چل رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ پھر مزید بھی تفصیلات سے عرض کروں گا. اور تیسرا وہ کہ جو ان کی اتباع کرے، ٹھیک ہے، اور وہ اتباع یعنی کہ صرف تابعین کے لیے یہ خاص ہے کہ جو تابعین ہوں گے وہ اتباع کریں، بلکہ تا روز قیامت جو بھی ان افراد کی اتباع کرے گا اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں. آگے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو مزید اس سے استدلال وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ہم اس کے استدلال کا جواب دیں گے. اس آیت کو میں بنیاد بناؤں، شیعہ علماء کو بھی آپ اٹھا لیں، سنی علماء کو بھی آپ اٹھا لیں. اس آیت کی تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ السابقون الاولون سے مراد کون لوگ ہیں.
تاریخی اعتبار سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ السابقون الاولون کی جو اصطلاح ہے یہ ہم اس کا اطلاق کس پر کریں، لیکن قرآن مجید ایسی واضح کتاب ہے کہ اس نے وہاں پر 2 جمع 2 4 کی طرح بتا دیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی بات نہیں بولی، مہاجرین اور ابھی پہلے کیا کہا تھا؟ کہ سب کا در ایمان. سبقت دار ایمان. اب کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی بات نہیں ہو رہی. صحیح ہے، اپنی بات میں تضاد آ گیا ان کی. ہاں یہ پہلے کہہ رہے ہیں بھائی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اچھا سبقت در ایمان، جو مہاجرین میں سے سبقت در ایمان والے تھے، انصار میں سبقت در ایمان والے تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں سبقت در ایمان کی بات نہیں ہو رہی. صحیح ہے. اچھا بھائی آپ کو تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ کس چیز میں سبقت کی بات ہے اس آیت میں. یہ پہلے ان کا استدلال سنتے ہیں پھر ہم اس پہ تفصیلی کلام کرتے ہیں تاکہ ان کا ایک آپ استدلال سنیں نا. کتنا ٹائم ہوا ہے پچھلی بات کو؟ سال ہو گیا تھوڑا ہی کچھ ثانیے کچھ دقیقے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تفصیل سے. لیکن بھول گئے ہیں بھائی. موصوف خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سبقت دار ایمان کی بات نہیں ہو رہی. چلیں جی بتا دیں سب کس کی بات ہو رہی ہے. انصار میں سے جو پہلے ایمان لایا اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں مہاجرین و انصار کی جو اصطلاح ہے یہ ہجرت مدینہ سے متعلق ہے، طائف اور حبشہ والی ہجرت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سیدہ ام حبیبہ. اب یہاں سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہجرت کون سی مراد ہے؟ مکہ سے مدینہ والی مراد ہے. طائف والی کیوں نکال رہے ہیں؟ ابو بکر نہیں ہے اس میں نا. اچھا عمر نہیں ہے، صاحب موجود نہیں نہیں ہے نکال رہے ہیں. اپنی شخصیات کا دفاع تو ضروری ہے نا. کیا کرین ہے، کوئی نبی کی حدیث بیان کرے نا، تفسیر بیان کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہاں پر ہجرت جو ہے وہ طائف والی بھی مراد نہیں، وہ بھی مراد نہیں ہے، یہ والی مراد ہے. بھائی یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے. اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ دلیل آگے دیں گے. دلیل بڑی زبردست ہے. کے شوہر والی جو روایت ہے کہ اعتدال اختیار کر کے تو وہ سابقون الاولون میں سے ہیں. بہرحال مہاجرین و انصار میں سے جو ایمان میں سبقت لے گئے تو تاریخی طور پر یہ بات اسٹیبلش ہے کہ حضرت ابوبکر بھی انہی میں سے ہیں، حضرت عمر بھی انہی میں سے ہیں. اسٹیبلش ہے ٹھیک ہے. یہ اسٹیبلش کا لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ جسے شیعہ سنی سب مانتے ہوں. ٹھیک ہے، شیعہ سنی سب مانتے ہوں کہ وہ ہوگی اسٹیبلش ہسٹری. اچھا یہ ارتداد والی کس کی بات کی؟ کون مرتد؟ ام حبیبہ کے شوہر مرتد ہو گئے تھے چونکہ ہجرت کی تھی نا انہوں نے. تسلیم کا موقف اور میری ذاتی جو رائے ہے طبیعت اور اعلان بھی اس طرح. اب بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلش ہسٹری. اس آیت کے روح سے اب کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا موقف اور میری ذاتی. اور ایک لفظ بڑا مزے کا ہے، طبیعت کا میلان. حضرت ابوبکر سے بھی راضی ہے، حضرت عمر سے بھی راضی ہے، اور انہی کے کردار کو، انہی کی عدالت کو، انہی کی ثقافت کو اللہ نے بنیاد بنایا کہ ان کی طرح تم نے ایمان لانا ہے، ان کی طرح تم نے مجھے راضی کر کے دکھانا ہے. صحیح ہے. یہ عرض کروں کہ یہ وہ دور ہے جب کلمہ پڑھنا. ہاں آگے ہم بعد میں چلیں گے، ابھی تھوڑے اس آیت پہ کلام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. موصوف نے جو ہے وہ اس آیت سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 شمار کی جاتی ہے. ٹھیک. اس پہ تقریباً ہم اگر کلام کریں تو 1-2 گھنٹے کی گفتگو ہے ہماری، لیکن آج ہم فقط کچھ 10-15 منٹ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. سورہ توبہ آیت نمبر 100 کیا جی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار 2 گروہ، والذین اتبعوہم باحسان 3 گروہ. ہم 2 سوال رکھتے ہیں ابتدا میں ان کی خدمت میں، تمام علماء اہل سنت کی خدمت میں. آئیں بسم اللہ جواب دیں. صحیح ہے. کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، حضرت عمر سے پہلے 40 مرد 11 عورتیں. ٹھیک. اختلاف بھی ہے اس میں، کچھ نے 13 عورتیں کہا ہے، کچھ نے 39 مرد کہے ہیں، لیکن ایک قدر مشترک جو یہاں سے نکلتی ہے 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لے کر انہوں نے سبقت اختیار کی حضرت عمر سے پہلے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، یہ جو کہتے ہیں نا اسٹیبلش ہسٹری ہے. آپ اس کو اب یہ آیت کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ آپ استدلال کر رہے ہیں ان کے فضل پہ، فضیلت پہ دلالت کرتی ہے نا. صحیح. 2 ہی چیزیں ہیں، فضیلت پہ دلالت کرتی ہے یا فضیلت پہ دلالت نہیں کرتی. نہیں کرتی تو ہمیں تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے نا. نہیں کرتی تو بات ختم ہو گیا، اصلا آپ کی میری بحث نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آپشن کیا ہے؟ فضیلت پہ دلالت کرتی ہے. تو وہ جو افراد ہیں 40 مرد اور 11 عورتیں، وہ حضرت عمر سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل، کیونکہ انہوں نے سبقت اختیار کیا. صحیح ہو گیا. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اسے. دوسرا، تیسرے گروہ میں جب انہوں نے یہ کہا نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ وہ افراد سبقت لے جانے والے، سارے سبقت لے جانے نہیں، اولین جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، اولون کی قید آئی ہے. اس لیے یہاں پر جو من المہاجرین والانصار ہے، من کو تبعیضیہ لیتے ہیں، من تبعیضیہ، من بیانیہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس سابقون الاولون وہی مہاجرین اور انصار. ٹھیک ہے، کیونکہ من کو بیانیہ لے لیں تو ہمارے بعض افراد کے لیے مشکل ہو جائے گا. تبعیض ایسے ہے، تبعیض جو من تبعیضیہ کہتے ہیں وہ ایسے، آپ نے پانی کا گلاس ہے نا، وہ ایک برتن سے لیا، آپ نے کہا میں نے یہ پانی اس برتن سے لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی سارے کا سارا پانی نہیں ہے، وہ تبعیض. یعنی آپ نے کہا ہے کہ اس سے، من کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں اردو میں سے، ٹھیک ہے، اس سے لیا ہے. تو یہاں پر یہ من تبعیض کے معنی میں آیا ہے. بعض افراد کی بات کی جا رہی ہے، اور جو سبقت اختیار کرنے والے تھے لیکن اولین پہلے، ان میں بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اولویت اختیار کی. ٹھیک ہو گیا.
अच्छा, तीसरा जी हमारा जो दूसरा सवाल था, तीसरा ग्रोह है वल्लदीन तबऊहुम बेइहसान। ये जो बेइहसान की कहता है ये क्यों है? ये बड़ा काबिले गौर नुक्ता है। पहलों में इत्तिबा की एहसान के साथ, एहसान के साथ। अब हम कहें कि भाई वो जो अफराद थे उन्होंने तो आप के बकौल, चूँकि आप जो इस्तदलाल कायम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गया, इनका अमल ऐसा था, इनके काम ऐसे थे, तो भाई इत्तिबा उनका तो जब पूरी ज़िंदगी ही, हम कहते हैं ना अहले बैत की इत्तिबा करनी, हम कोई कैद लगाते हैं नहीं, उनके अच्छे कामों में इत्तिबा करनी है, उनके फलां कामों नहीं, हम कहते हैं अहले बैत की इत्तिबा बेतौर मुतलक। ठीक है। और यहाँ पर कहा बेइहसान, ये बेइहसान की कैद का क्या मतलब है? ये दो सवाल हैं, पहला हजरत उमर वाला, दूसरा ये बेइहसान की कैद। ये दो इंशाल्लाह हम खुद इस पे कभी कलाम करेंगे और बताएंगे कि ये बेइहसान की कैद क्यों है, लेकिन हम इनके ऊपर छोड़ते हैं, फिलहाल इन दो सवालों के जवाब दें। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़, भाई आप एक तरफ जो है वो एस्टैब्लिश हिस्ट्री की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी मेरा रुझान अहले सुन्नत का नजरिया, तबीयत का मैलान है, ये चीज़ें। तो इसके तर्जमे मुख्तलिफ किए, मतलब जोना गढ़ी साहब ने इसका अलग तर्जमा किया है। वो कहते हैं और जो मुहाजिरीन और अंसार साबिक और मुकद्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ उनके पैरों हैं, अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ और सब अल्लाह से राज़ी हुए। इखलास के साथ, उन्होंने बेइहसान का तर्जमा किया इखलास के साथ। ठीक है। अच्छा, फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब इसका तर्जमा करते हैं वो जिन्होंने नेकोकारी के साथ उनकी पैरवी की। ठीक है। ठीक है। और इखलास के माने में आ गया। हाँ, इखलास की वो ज़ाहिर बात है, नहीं इखलास के साथ आप पैरोकार बन रहे हैं उनके, यानी उसमें कोई आपकी और नियत नहीं है, ये मुराद होगी। अच्छा, फिर शेख मोहसिन अल नजफी साहब ने इसका तर्जमा किया, तशय्युअ के यहाँ जो इसका तर्जमा है, और मुहाजिरीन और अंसार में से जिन लोगों ने सबसे पहले सबकत की जो नेक चाल चलन में इनके पैरों हैं, यानी नेक चाल चलन में इनके पैरों, हम जो नेक अंजाम दे रहे हैं, जो उन्होंने नेक अंजाम दिए थे उनकी इत्तिबा में कर रहे हैं। शायद के शायान शान भी यही माना बनता है और इस पे एक तफसीली कलाम है। अच्छा, अब जैसा कि उसमें 3 ग्रोह आ गए। सबसे पहले सबकत लेने वाले मुहाजिरीन अंसार, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं मुहाजिरीन और अंसार की जो नेकियों में। अंसार यानी जो अकबा उला और अकबा सानिया मीना के साथ जहाँ एक मकाम था, और मेरे ख्याल में अभी मस्जिद अकबा वहाँ पे मौजूद भी है। वहाँ पे ये रसूलुल्लाह की बैत की, रसूलुल्लाह को दावत दी कि आप मक्का से मदीना तशरीफ लेकर आए। अच्छा, और मुहाजिरीन जिन्होंने, अब मुहाजिरीन ने जो इन्होंने बात की कि सबका दर ईमान है, सबका दर हिजरत है, ठीक है, जो भी है, हम इनकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि आप इस्टेब्लिश हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं और आपके पास तफसीर में, अच्छा अहले सुन्नत के पास ना तफसीर में ये इनके हाथ खाली हैं। अच्छा, हाँ, रसूल इनसे पूछे कि आपसे कुरान ले तो बय्यना लिन्नास, रसूल के लिए क्या बयान फरमाया गया कि हमने ये कुरान आपके ऊपर नाजिल किया ताकि आप इसको तबयीन करें। तो आप ये बताएं कि आपके पास सही हदीस रसूल से कितनी है? आप सही हदीस के पीछे है ना, यानी तफसीर नहीं है इनके, तफसीर अब पूछ रहे इनसे, आप ये हमने सवाल रख दिया ना, आप बता देंगे, बोलेंगे हमारे पास रसूल से इतनी तफसीर पाई जाती है, सहाबा से इतनी तफसीर पाई जाती है, ताबीन से इतनी तफसीर पाई जाती है, और हमारे अपने ज़ाती रुझान से इतनी पाई जाती है। ये लोग खाली हैं। अच्छा, यानी फिर तफसीर भी राय से काम लेते हैं। देखें, अर्ज की है ना, हम जब कहते हैं ना, मतलब आप कहते हैं आये गार, ये आयत, या इसी आयत को साबिकुन अल-अव्वलून को ले लो, पहली 3 सदियों में किन्हों ने ये इस्तदलाल बयान किया है? ये आयत को आप हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इसी आयत से फखरुद्दीन राजी अबू बकर की खिलाफत साबित कर रहा है। अच्छा, हाँ, वो कहता है कि इससे अबू बकर की खिलाफत साबित हो रही है। ईजी साहब अपनी मवाक़िफ़ में और दीगर जो उलमाए कलाम है अपनी किताबों में इससे तमाम सहाबा की अदालत साबित करते हैं। एक तो आयत है, फिर सब जगह पे उन्हीं को फिट करना, वो कहते हैं। अच्छा, फिर अजीब ये है ना, कहते हैं कि ये आयत तमाम सहाबा, यहाँ पे क्या मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, तमाम सहाबा की अदालत साबित होती है। अच्छा, अदालत साबित हो गया, आगे क्या है कि अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। तो सवाल ये है कि इससे आप इस्मत का अकीदा लेते हैं? हाँ। मसलन आपका माना लिया हमने कि जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रसूल के साथ, अल्लाह उनसे राजी हो गया, फिर आगे है कि जी वो हमेशा जन्नत में है, खालिदीन फीहा अबदा। अच्छा, वो अब हमेशा जन्नत में है। सवाल ये है कि जो हमेशा जन्नत में है और उनसे अल्लाह राजी भी हो गया, अब वो कोई भी काम करे जन्नत में जाना है ना। ये आयत ये बतला रही है कि भाई आपने जैसे ही हिजरत की आप जन्नत में, ये हिजरत दरअसल जन्नत की तरफ हिजरत है। सही, यानी आप जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में आपका ठिकाना बन गया है। अब आप कुछ भी करेंगे, आप कोई फिस्क अंजाम दें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप जन्नती हैं भाई, पक्के जन्नती हैं। आप कुछ भी शराब पिए, जिना करें। अब जब आप इस आयत को तमाम सहाबा की अदालत पे दलील बनाएंगे तो सहाबा, जैसा कि अपने उलमा ने कबूल किया है, इनके उलमा ने क्या कहा, सहाबा में ऐसे थे जिन्होंने फिस्क अंजाम दिया, जिना किया है, शराब पी है, बुतों की खरीदो फरोख्त की है, सारे उन्होंने बुरे काम किए हैं। उसके बावजूद भी वो क्या है,
جنت میں جنتی جائیں ہیں، گے، عدالت جنتی ان ہیں، کی ثابت ہے. کیونکہ بھائی ان کا اللہ حکیم نہیں ہے، ان کا اللہ عادل نہیں ہے، وہ عدالت کرے. ایک طرف قرآن مجید میں کہا کہ اللہ فاسقین سے راضی نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ صحابہ چاہے فسق بھی انجام دے اللہ ان سے راضی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کا اللہ عادل نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ممکن ہے بعض برادران اہل سنت کو یہ چیز ان کی طبیعت پہ گراں گزرے، لیکن حقیقت سے تو آپ نہیں بھاگ سکتے نا. حقیقت توحید بڑی کمزور ہے ان کی، یہیں سے معلوم کر لیں آپ. اچھا، اس کے بعد ایک اور نقطہ ہم یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ یہاں پر جو آپ نے مراد لیا ہے کہ سبقت در ایمان، سبقت در ہجرت، 6 اقوال پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابن جوزی نے یہاں پر 6 اقوال نقل کیے ہیں سبقت میں کہ کس چیز میں، کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت لینے والے، کس چیز میں سبقت لے جانے والے. آپ اسٹیبلش ہسٹری اپنی طرف سے بیٹھ کے کام قائم کر لیتے ہیں، یہاں سے یہ مراد نہیں، یہاں سے وہ مراد ہے. بھائی ہر کسی نے اپنے ذوق سے ایک معنی مراد لیا ہے. صحیح ہے. ہم نے جو کہا نا اس پہ کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، تو ہم بتا سکتے، ہم انشاءاللہ اس گفتگو میں عرض کریں گے کہ یہاں پر کون سا معنی قرین قیاس ہے. صحیح ہے. اچھا، ہمارے پاس تو احادیث موجود ہیں، یعنی اسٹیبلش ہسٹری کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں لیں تو کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ حتیٰ کہ شواہد و تنزیل جیسی کتابوں میں بھی کہ جو علماء اہل سنت میں سے شمار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں چونکہ وہ اہل بیت کی طرفداری کرتے ہیں. طرفداری بھی علی المبنا بات دلیل کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی کیونکہ ان کے ہاں ایک یہ بھی پائی جاتی ہے نا کہ اب وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، ہم بیان کریں کہ جو بھی اہل بیت کی تھوڑی سی طرفداری کرتا ہے اس پہ تشیع کا ٹھپا لگا کے اس کو خود سے فارغ کر دیتے ہیں چونکہ وہ اہل بیت کی طرفداری کر رہے ہیں. اب پہلا قول اس کی خدمت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کہا کہ وہ افراد کہ جنہوں نے ابن زاد المسیر میں یہ نقل کر رہے ہیں 6 معنی ہیں. پہلا قول وہ افراد جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تعداد محدود ہو جائے گی. ہاں. اس کے بعد دوسری کی جو جنگ بدر میں شامل تھے. صحیح ہے. اس سے مراد وہ ہیں جو جنگ بدر میں شامل تھے. تیسرا قول یہ ہے کہ سبقت در بیعت رضوان ہے. صحیح ہے. کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی اور رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. اور ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں؟ ابو الغادی حضرت عمار یاسر کا قاتل بیعت رضوان میں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے کیونکہ اس نے حضرت عمار یاسر کو قتل کیا. یہ حقائق لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں، ان کو بتایا ہی نہیں جاتا. کہ عرض یہی ہے نا کہ بھائی آپ کہیں کہ بھائی اللہ راضی، ان کے ہاتھ میں نے جیسے کہا نا کہ خدا عادل نہیں ہے، وہ ایسے ہے کہ خدا قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں ڈالے گا. قاتل و مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، رضی اللہ ہے، دونوں رضی اللہ ہیں. چوتھا قول ہے کہ کار خیر میں سبقت. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر متعلق نہیں آیا، یعنی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سبقت کس چیز سے متعلق ہے؟ اس کا ہم پڑھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے متعلق و متعلق. اس کا متعلق یعنی کس سے تعلق پکڑ رہی ہے یہ چیز، وہاں پہ آیت میں بیان نہیں ہوا، لیکن دیگر آیات سے یہ معنی واضح ہوتا ہے کہ وہاں پر کس چیز میں سبقت مراد ہے. اچھا، سب چوتھا قول جیسا کہ سبقت درکار خیر. پانچواں رسول اللہ کی مصاحبت میں سبقت، یعنی جیسے رسول اللہ پر ایمان لانے میں، یعنی جو ان کی صحبت اختیار کرنے میں جو سب سے پہلے جنہوں نے سبقت اختیار کی. چھٹا قول کیا ہے؟ مرگ و شہادت میں سبقت. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اب سبقت در ہجرت اس سے مراد نہیں لے سکتے. صحیح ہے. کیوں؟ یہ معنی آپ تب مراد لیں گے جب سبقت کا متعلق ذکر ہو. ٹھیک ہو. اگر ہم دیگر آیات کی طرف چلیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے یہاں پر سبقت در ایمان و اسلام کی قید ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ حشر کی آیت ہے، وہاں پر کیا ہے کہ سبقون بالایمان، کہ جنہوں نے سبقت اختیار کی ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا چلیں ہم ان کی بات مان لیں، ہجرت مراد ہے. صحیح ہے. اب یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر جب مدینے پہنچے ہیں، حضرت آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کے یارے گار، آگے دلیل بھی پکڑتے ہیں یارے گار. جب حضرت ابو بکر پہنچے ان سے پہلے کئی افراد، یعنی ہجرت مدینہ جب ہوئی ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں مصعب بن عمیر، حضرت بلال، عمار یاسر، ابو سلمہ مخدومی، اس کے علاوہ عبداللہ بن جہاش، ابن ام مکتوم، سعد وغیرہ کئی افراد ابو بکر سے پہلے پہنچ گئے تھے. تو یہ سابقون الاولون یہ ہو گئے، ہجرت میں یہ سب سے پہلے پہنچے، مدینہ یہ پہنچ چکے ہیں. تو آپ حضرت ابو بکر کو خامخواہ جو ہے وہ اولویت دے رہے ہیں اور کہہ دیے وہ سب سے پہلے وہ آئے تھے. اچھا، ایک روایت میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، انہوں نے حضرت عمر کا بھی نام لیا، وہ روایت بڑی جو ہے وہ زبردست ہے. اچھا، سبحان اللہ، بخاری کی روایت ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں، ہاں یہ دیکھیے گا، یہ میں روایت پڑھتا ہوں، بڑی دلچسپ روایت ہے. صحیح جی، اس کو میں ذرا آپ کی خدمت میں، کس کے بارے میں؟ یہ حضرت عمر کے بارے میں ہے. اچھا، کہ حضرت عمر کو حضرت اسما نے، جب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، حضرت اسما کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جناب آپ وہی ہیں جو حبشہ سے آئی ہیں، اور جی وہی ہیں. صحیح. تو آپ یہ بتائیں کہ
آپ کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے. اچھا ہاں صحیح ہے. میں اگر وہ مجھے روایت مل جائے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب روایت صحیح بخاری میں ہے. ٹھیک ہے. روایت کا نمبر ہے جو انٹرنیشنل نمبر ہے 4230. روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت اسما بنت امیس آتی ہیں جناب حفصہ کی خدمت میں. صحیح ہے. اچھا ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی تھی. عمر بھی حفصہ کے گھر پہنچ گئے. اب اچھا سینیریو یہ ہے کہ حضرت حفصہ بھی موجود ہیں, حضرت ام سلمہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں جناب عمر بھی آ گئے. اچھا عمر صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی جب انہیں دیکھا یہ کون ہے, پوچھا حفصہ سے, پوچھا بیٹا یہ کون ہے, کہا کہ یہ اسما بنت امیس ہیں. اچھا اسما بنت امیس ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ میں نے کہا اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. عربی یہ ہے کہ الحبشیہ تو ہادہی, یہ وہی حبشیہ ہیں. حبشیہ کا معنی آپ کو معلوم ہے. اچھا البحریہ تو ہادہی یعنی جو بحری سفر کر کے آئی حبشہ سے وہی ہیں. اسما نے کہا جی ہاں. عمر نے کہا تم لوگ ہجرت میں ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں. السابقون الاولون. صحیح ہو گیا. ہم تم سے ہجرت میں کیا ہیں, آگے ہیں. اچھا اب بڑی زبردست روایت ہے. اس لیے رسول اللہ سے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں. اچھا جناب اسما اس پہ بڑا غصہ ہوئی کہ اچھا تم ہم سے ہجرت میں آگے, صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربی ہے تمہارا ہماری نسبت زیادہ. اب وہ کہتی ہیں خدا کی قسم, توجہ کرنی ہے, خدا کی قسم تم لوگ, میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں روایت جو پڑھوں نا, لیکن ایک ان کے جملہ سننے کے بعد, یہ ایک جملہ بیان کر رہے ہیں طلحہ صاحب, وہ جملہ سنیں پھر میں آگے روایت پڑھوں گا. اچھا ماں کھانے کے مترادف ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ ابو بکر عمر ماں صلاح اگر منافق ہیں تو وہ تو مدینہ میں ظاہر ہوں گے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ چل رہا ہے. مکہ میں تو کلمہ پڑھنا سیدنا عمار بن یاسر کی طرف روایت منسوب ہے کہ انہوں نے بتوں کی محبت یا بتوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کرتی تھی جس کو دیکھیں بتوں کی حضرت عمار یاسر کا یہ نہیں ہے کہ بتوں کی محبت میں, صحیح, بلکہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمار یاسر کو مشرکین زبردستی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو برا بلا وہ جو کہو, تقیہ پہ جس روایت کو حمل کیا جاتا ہے, برا بلا کہو. یہ حضرت عمار یاسر کی طرف غلط نسبت دی جا رہی ہے کہ بتوں کی محبت میں انہوں نے بات کر دی. کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ان کی یعنی ہاں حضرت ابوبکر کے یا عمر کے لیے اس طرح کے الفاظ بھی استعمال نہیں کریں گے, بڑے احتیاط کریں گے. حضرت عمار یاسر والی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ برا بلا کہیں, وہ برا بلا کہہ دیتے ہیں. جب رسول کے پاس آتے ہیں تو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان تھا. وہ ہر رسول پوچھتے ہیں کہ جب تم نے یہ کلام کیا تمہارے دل میں کیا تھا. رسول نے فرمایا, حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان کی کیفیت تھی. تو رسول فرماتے ہیں اگر دوبارہ بھی تمہیں پکڑ لینا تم یہی کام کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ اوریجنل روایت ہے. آگے سنیں. شیعہ حضرات تقیہ بھی کہتے ہیں, اور آقا اسلام نے کہا تھا کہ عمار تیرا دل مطمئن ہے. یہ حالات چلے, سیدہ سمیہ ہے, سیدہ یاسر ہیں, ان حالات میں ابو بکر عمر نے کلمہ پڑھا ہے. اچھا بالکل ہی ختم ہو گیا. تو خلاصہ یہ ہاں نبھا ختم ہو گیا. اب میں نے کہا تھا میں روایت یہیں سے پڑھوں گا. ٹھیک ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس زمانے میں ابو بکر عمر نے کلمہ پڑھا ہے کہ جب بڑے مشکل حالات تھے. حضرت اسما اس کی وضاحت کر رہی ہیں. صحیح. جب حضرت عمر نے کہا نا کہ ہم سبقت لے جانے والے میں, ہجرت میں سبقت لے جانے والے ہیں, تمہاری نسبت ہم رسول کے زیادہ قریب ہیں, حضرت اسما کیا فرماتی ہیں, توجہ کریں. حضرت اسما غصے میں آ گئیں, کہا کہ ہرگز نہیں, خدا کی قسم تم لوگ رسول کے ساتھ رہے ہو, تم میں جو بھوکے ہوتے اسے رسول کھانا کھلاتے. اچھا ٹھیک ہے, اور جو ناواقف ہوتے اسے رسول اللہ واضح نصیحت کرتے اور اس کو صحیح راستہ بتاتے. لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے. یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیا, یعنی ہم نے یہ صعوبتیں برداشت کی ہیں. تم لوگوں نے کیا, تم تو رسول کے ساتھ بھوکے کھانا مل جاتا تھا. صحیح ہے. تم نے کون سی صعوبتیں برداشت کی ہیں؟ کس نے کھایا سارے کا سارا؟ آپ بتائیں نا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم نے کون سی مشکلیں برداشت کی ہیں. حضرت اسما غصے میں آ گئیں. اچھا غصے میں آ کے کہنے کہ ہرگز نہیں, فغضبت وقالت. اچھا غصے میں آ گئیں, کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم کہ جی ہم نے ہجرت میں سبقت اختیار کی, ہم رسول کے زیادہ قریب ہیں. حضرت اسما کہہ رہی ہے کوئی وجہ تو ہو نا, تم نے کوئی مشکل اٹھائی ہو. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مشکل اٹھائی ہے. کیسا مقدر ہے ان کا. معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہوں کہ کبھی زوجہ نبی غازی بات ہے اور کبھی دختر نبی ان پہ غضبناک ہوتی ہیں. فغاضبت کے وہاں پہ بھی الفاظ ہیں, یہاں پہ بھی ہیں. اچھا اب کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیا. خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی نہیں پیوں گی جب تک تمہاری بات رسول سے نہ کہہ دوں. اچھا یعنی تم نے مجھے اذیت کی ہے. اچھا آگے کیا کہتی ہیں, ہمیں اذیت دی جاتی تھی. حضرت اسما بیان کر رہی ہیں کہ ہم نے کیا مشکلات برداشت کی ہیں. دھمکایا ڈرایا جاتا تھا. یہ ہماری مشکلات ہیں اور تم ہمیں بڑے ہلکے میں لے رہے ہو. حضور سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی.
ना कजरवी इख्तियार करूंगी। क्या मतलब है? तुम तो ये कर रहे हो ना, कजरवी इख्तियार की तुमने, झूठ भी बोला है कि भाई हम पहले ले जाने वाले थे। ये जो आप बयान कर रही हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच बात करूंगी, कजरवी इख्तियार नहीं करूंगी, हक व हकीकत बयान करूंगी, और ना किसी खिलाफ वाक़े बात का इजाफा करूंगी। खिलाफ वाक़े बात क्या है? खिलाफ वाक़े ये है कि भाई मुश्किलात ये वगैरह तो हमने उठाई हैं, तुम अपनी तरफ मुफ्त में निस्बत दे रहे हो। सही हो गया। अच्छा, फिर कहते हैं जब हुजूर अकरम के पास तशरीफ लाए तो उन्होंने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, उमर इस तरह की बातें कर रहा था, ठीक है जी, कि इन्ना उमर काल कदा कदा, वो इस तरह से कह रहा था। हजूर ने दरियाफ्त फरमाया कि अब फिर तुमने उसे क्या जवाब दिया? उन्होंने अर्ज किया कि मैंने उन्हें ये जवाब दिया, जो जवाब दिया था ये जवाब मैंने दिया। हजरत ने फिर फरमाया कि फरमाया वो तुमसे ज्यादा मुझसे करीब नहीं है। अच्छा, आप बताएं, आप हजरत अबू बकर उमर का कलमा पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले जाने वाले, हिजरत करने वाले वगैरह, हजरत अस्मत उनसे अफजल हो गई। हजरत कौन फरमा रहे हैं? रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि वो तुमसे ज्यादा मुझसे करीब नहीं है, तुम ज्यादा करीब हो। उन्हें और उनके साथियों को सिर्फ एक हिजरत हासिल हुई है और तुम कश्ती वालों ने 2 हिजरतों का शर्फ हासिल किया है। अच्छा, अकली और मंतकी एतबार से आप बतलाएं, ये अस्साबिकून अल अव्वलून से हिजरत मुराद ले रहे हैं मक्का से मदीना, और कह रहे हैं कि ये उनकी अफजलियत पे दलील है। और रसूलुल्लाह मयार बता रहे हैं कि उनको कैसे फजीलत तुम्हारे ऊपर हो सकती है, उन्होंने एक हिजरत की है, तुमने 2 हिजरतें की हैं। सही। अब चूंकि अहले सुन्नत ने कहा ना जाती मिलान रुझान, चूंकि उन्हें मालूम है हबशा की तरफ हिजरत में ना अबू बकर है ना उमर है, अच्छा, तो लिहाजा वहां पर माइनस करेंगे, वो हिजरत मुराद नहीं होगी। भाई वही उतरी है तुम्हारे ऊपर कि वो हिजरत मुराद नहीं है। जिब्रील ने आगे बताया तुम्हें नहीं ना, फिर क्यों ले रहे हो वो मुराद? अगर अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार हैं कि जिन्होंने सबसे पहले हिजरत की, तो देखो सबसे पहले हिजरत थी कौन सी? सही, सबसे पहले हिजरत थी हबशा की तरफ। सही। उससे पहले भी हिजरत जो थी, जो आप मुश्किलात की बात करते हैं, देखें क्राइटेरिया क्या है, इस्लाम कदर करता है, ठीक हो गया, उन अफराद की। आप कहते हैं अक्ली और मंतकी, आप अगर जाविये से देखें कि जिन लोगों ने रसूल के लिए ज्यादा मुश्किलात उठाई, इस्लाम के लिए ज्यादा मुश्किलात उठाई, उन लोगों का फजल भी ज्यादा होगा। ठीक है। अब कुरान मजीद क्या कहता है? फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन, मुजाहिदीन को कायदीन पर फजीलत क्यों दी जा रही है? क्यों? क्योंकि वो मुश्किलें उठा रहे हैं, वो मैदान जंग में इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, उनको फजीलत दी जा रही है। सही हो गया। तो कुरान एक कायदा देता है कि भाई जिन्होंने मुश्किलात उठाई, आप बताएं ये अबू बकर उमर ने मक्का में रह के, ये तलवा साहब बताएं हमें, एस्टैब्लिश हिस्ट्री के तहत मुशरिकीन ने उनको पकड़ लिया हो, क्योंकि मुशरिक हुए थे ना, मुशरिक से मुसलमान हुए, जैसे इस्लाम कबूल किया हजरत उमर तो घर में आ गए, यहूदी की पनाह ले ली ना, मुशरिक की पनाह ले ली कि मुझे, मैं जनाब कलमा पढ़ लिया, मेरा तो बड़ा हालात, इसी बुखारी के अंदर पूरा बाब है, हजरत उमर कैसे इस्लाम लाए। सही। तो भाई कौन सी मुश्किलात? अबू बकर ने कौन सी मुश्किलात? उन हालात में कलमा पढ़वा रहे हैं आप, लेकिन मुश्किलात तो दिखाएं। शेब अबी तालिब में हिजरत की बनु हाशिम ने, 4 साल 3 साल या तकरीबन 4 साल का उलमा ने लिखा है। तो इन 4 सालों में जो सऊबतें और जो मुश्किलात इन्होंने उठाई, अबू बकर उमर ने उठाई हैं। कहाँ थे? अबू बकर का माल कहाँ था उस वक्त? आप बड़े कहते हैं अबू बकर ने अपना माल खर्च किया। उस दिन भी कहा था, आपसे ही सुना मैंने कि शेब अबी तालिब में जो थे उनको तो काफिर कह देते हैं, बड़े उनको कहा यार ये वाकई सितम ज़रीफी है। मैं कहता हूँ बरादरान अहले सुन्नत जरा भी अपनी ज़मीर की अदालत में बैठ के नहीं सोचते कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार अफराद में से किसी को काफिर कह रहे हैं। ठीक है। और जिन्होंने मुश्किलात उठाई हैं, जिन्होंने अपने बच्चे, आप लोग खुतबा पढ़ते हैं, रसूल की जगह अपने बच्चे सुलाए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। बचपन में अली को शेब अबी तालिब में रसूल की जगह सुलाया जाता था, बड़े होकर अली खुद रसूल की जगह सोए हैं। ऐसा ही है। ठीक है। लिहाजा यहां तक ये चीज वाज़ेह हो गई कि आपका इस्तिदलाल तब उस सूरत में ताम हो सकता है जब आप इस आयत से इस्मत का माना मुराद, अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज आप इससे किस तरह इस्तिदलाल कर सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं ना इज़ा जाअल इहतिमाल फबतल अल इस्तिदलाल। आप इस्टेब्लिश हिस्ट्री का नाम का फकत एक टैग तो लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत नहीं है। मेरे ख्याल में इस आयत पे गुफ्तगू काफी हो गई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद इनका इस्तिदलाल सुनते हैं। हज़रत अबू बकर से अल्लाह राज़ी है, वो आयत मैंने पेश कर दी। तशरीह से हमारा एक ही सवाल है, इस आयत का मिस्दाक अगर अबू बकर उमर नहीं है तो वो इस्टेब्लिश हिस्ट्री से बेनियाज होकर हमें बता दें, या मुहाजिरीन से निकाल देंगे। अंसार तो वो है जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर सानी इसनैन में दें तो शिया मुफस्सिरीन भी लिख रहे हैं कि गार में हज़रत अबू बकर है रसूल के साथ। ये तारीख दूसरी आयत आ गई। आप गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन को पढ़ें, उन्होंने भी लिखा है सीरत नबवी में कि उस रात गार में रसूलुल्लाह के साथ हज़रत अबू बकर हैं। तो ये मुख्तसर हज़रत अबू बकर का तारुफ, हज़रत उमर का तारुफ। ये एस्टैब्लिश हिस्ट्री वाला जुमला आपने याद रखना है। अच्छा, इन दोनों आयात में बड़ा स्यापा डाला हुआ होता है। एक का तो हमने ऑपरेशन कर दिया, दूसरे पे भी थोड़ा सा कलाम होता है। दूसरा आप कहते हैं कि सानी इत्नाइन, यानी दूसरा जो था
وہ حضرت ابو بکر تھے. رسول کے ساتھ آپ یہ بتائیں, رسول کے ساتھ جو صحبت اختیار کر جائے, رسول کے جو ساتھ ہو, پہلے تو یہ رسول لے کر نہیں گئے. مستدرک کی روایت ہے جب امیر المؤمنین بستر رسول پہ سوئے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر آتے ہیں اور ان کو بھی اس طرح سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہیں, تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ چلے گئے ہیں, تو حضرت ابو بکر پیچھے جاتے ہیں. اب وہ پیچھے گئے ہیں, آپ کہیں کہ بھائی یا تو ثابت کریں کہ رسول اللہ ان کو کہا کہ ابو بکر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے, ٹھیک ہے, وہ رسول کو ساتھ لے کر نہیں گئے, یہ پیچھے پہنچ گئے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر اس آیت میں ان کی کوئی مد نہیں ہے. کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر جو رو رہے ہیں اس کی دو صورتیں بنتی ہیں, ان کا رونا درست ہے یا رونا درست نہیں ہے. صحیح ہے. اگر ان کا رونا درست ہے تو رسول کا لا تحزن کہنا نہیں بنتا, خاموش کروانا نہیں بنتا. ٹھیک ہے بھائی, اچھا رو رہے ہیں, بہترین ہے, چلو کوئی دکھ درد ہے, خدا کے خوف میں اچھا. اگر رونا درست نہیں ہے تو تمہاری کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. حضرت یوسف کے ساتھ قرآن تنبیہ کرتا ہے, حضرت یوسف کے ساتھ جو ہیں وہ غیر یعنی مواحد افراد موجود تھے, تو کیا جو صاحب سجن تھے حضرت یوسف کے ساتھ تھے ان کے لیے بھی آپ فضیلت کے قائل ہو جائیں گے, بھائی وہ افضل تھے جو کہ رسول ایک نبی ایک رسول کے ساتھ قید خانے میں موجود تھے. تو لہٰذا قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ رسول کے ساتھ صحبت میں یعنی ساتھ چلنے میں کوئی منافق بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ منافق ساتھ چل رہا ہے رسول کے ساتھ, تو آپ کہیں گے اب مسجد میں جب رسول موجود ہوتے ہیں تو منافقین بھی وہاں پہ موجود ہیں, تو اب کہیں گے جی ایک مسجد میں غار کی نسبت تو مسجد میں ساتھ ہونا زیادہ فضیلت ہے نا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. غار کی نسبت مسجد میں جو لوگ رسول کی صحبت اختیار کیے ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہوگی, وہاں پر منافقین بھی ہیں. تو لہٰذا عرض کی ہے اس ثانی اسنین کو بھی انہوں نے افضلیت پہ بھی دلیل بنایا ہے, اس سے خلافت بھی ثابت کی, سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے. ہاں غدیر میں رسول جتنا اہتمام کریں خود سے کچھ ثابت نہیں ہوتا, یہاں پر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے. وہ تو انشاءاللہ کبھی خداوند متعال توفیق دے خلافت پہ, ہم خلافت ان کی خلافت غیر راشدہ پہ جب ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ان کے دلائل جب بیان کر رہے ہوں گے نا کہ یہ خلافت ثابت کیسے کرتے ہیں, تو آپ کی ہنسی نہیں رکے گی. وہ انشاءاللہ پھر اس مقام پہ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں.